يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين حمد و صلاۃ تعریف و تشریف اللہ پاک کے لیے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، اس کی کو بند کرو۔ بارگاہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم میں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، عزت کی مسند پہ جلوہ گر علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی معذرت کے ساتھ کوئی بندہ میری بات کا برا محسوس نہ کرے، بنیادی طور پہ تو میرا وقت ختم ہو گیا ہے۔ مجھے انہوں نے 8:30 سے 9 بجے تک کہا تھا، کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے جن لوگوں سے، وہ بیچارے ابھی میرے منتظر ہیں، تو اب بہت مختصر وقت کے لیے میں آپ کے سامنے ہوں، تو میری صرف ایک ہی آرزو ہے کہ آپ کی توجہ میری طرف رہے تاکہ میں تھوڑے وقت میں آپ سے زیادہ باتیں کر سکوں۔ اللہ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو۔ محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو۔ رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو۔ امر توقیر کا سب کو معکر ہو تو ایسا ہو، یا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ شاہوں سے ملا ہے نہ توانگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان تیرے گھر سے ملا ہے۔ اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھے تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، آقا میری خوش قسمتی میں تیرا۔ میرے استاد پیرزادہ رضا ثاقب مصطفی صاحب، اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے، آپ فرماتے ہیں ہمیں 100 ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں۔ آقا ہمیں 100 ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، کوئی در بھی تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا۔ بختہ ور ہیں کہ ہم حضور کے امتی ہیں۔ اگر آپ طریق کے اور آپ ٹٹول کے دیکھیں تو یہاں تو پیغمبر بھی حضور کا امتی ہونے کی آرزو کرتے رہے۔ یار موسیٰ علیہ السلام نے جب الواح تورات لیں، اسے امام جلال الدین سیوطی نے اپنی الخصائص الکبریٰ میں لکھا، اور یہ بات مت بھولیے، امام جلال الدین سیوطی وہ بزرگ ہیں جن کو جاگتے ہوئے 72 مرتبہ حضور کی زیارت نصیب ہوئی تھی۔ اور امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں اس کتاب کی ایک ایک روایت میں نے اللہ کے رسول سے پوچھ کے لکھی ہے، اور اگر یہ روایت جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں آپ توجہ سے سماعت کریں گے تو میرا ایمان کہتا ہے آپ اپنے مقدر پہ ناز کریں گے، نشہ نہیں اترے گا اگر یہ حدیث سماعت کر لی۔ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں ان موسیٰ لما نزلت علیہ التوراۃ وقرأها فوجد ذکر هذه الامہ قال یا ربی انی اجد فی الالواح امۃ هم المستجیبون والمستجاب لهم فاجعلها امتی قال تلک امۃ احمد قال یا ربی انی اجد فی الالواح امۃ هم السابقون الاولون فاجعلها امتی قال تلک امۃ احمد قال یا ربی انی اجد فی الالواح امۃ اناجیلهم فی صدورهم یقرؤونها ظاہرا فاجعلها امتی قال تلک امۃ احمد قال یا ربی انی اجد فی الالواح امۃ یأکلون الصدقۃ فی بطونہم ویؤجرون علیہا فاجعلها امتی قال تلک امۃ احمد قال یا ربی انی اجد فی الالواح امۃ اذا ہم احدہم بحسنۃ لم یعملها کتبت له حسنۃ واحدۃ وإن عملها كتبت له 10 حسنات فاجعلها امتی قال تلک امۃ احمد قال یا ربی انی اجد فی الالواح امۃ اذا ہم احدہم بسیئۃ لم یعملها لم تکتب وإن عملها كتبت له سیئۃ واحدۃ فاجعلها امتی قال تلک امۃ احمد قال یا ربی انی اجد فی الالواح امۃ هم العلم الاول والآخرہ وقرون الدلالۃ والمسیح الدجال فاجعلها امتی قال تلک امۃ احمد
قال اللہم اجعلنی من امت احمد او کما قال علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو انہوں نے اللہ سے الواح تورات وصول کی، انہیں پڑھا، عرض کرنے لگے باری تعالیٰ میں نے ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے تورات میں کہ تیری بارگاہ میں یوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں گے، ابھی منہ پہ پھیریں گے نہیں، تو پہلے قبول فرما لے گا. اللہ وہ امت میری بنا دے. آواز آئی نہیں موسیٰ وہ تو میرے سونے احمد کی امت ہے. اللہ میں نے ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے، ہم السابقون الاولون، آئیں گے بعد میں نمبر پہلا لے جائیں گے. ہم نے اپنے استادوں سے جب حدیث پڑھی تو پوچھا کہ یہ بعد میں آ کر پہلا نمبر لینے والی کیا بات ہے؟ آپ نے ایک مثال دی تھی، اگر آپ سنیں گے تو مزہ آئے گا. فرماتے ہیں بیٹا پاکستان کی فوج کا جرنیل جب اپنی فوج کو لائن میں کھڑا کر کے ٹریننگ دیتا ہے تو دیتے ٹریننگ وہ کہتا ہے ٹرن اباؤٹ، پلٹ جاؤ. تو وہ اوپر سے پلٹ کے نہیں آتے، انہی قدموں پہ پلٹ جاتے ہیں. جو سب سے پیچھے والا ہوتا ہے وہ سب سے آگے لگ جاتا ہے. اللہ نے کہا محبوب تجھے بھی اور تیری امت کو بھی بھیجوں گا سب کے بعد، لیکن قیامت والے دن جنت میں داخل کرنے کے لیے ٹرن اباؤٹ کہوں گا تو سب سے آگے تیری امت لگے گی. موسیٰ بولے اللہ وہ امت میری بنا دے. کہا نہیں موسیٰ وہ میرے سونے احمد کی امت ہے. اللہ میں نے ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے، اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا ظاہرا، جن کی انجیلیں ان کے سینوں میں ہوگی فر تلاوت کریں گے. اچھا تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ منزل من اللہ جملہ کتابیں جتنی بھی ہیں نازل شدہ، اللہ کے نبی کے علاوہ کسی امتی کو زبانی یاد کرنے کا اعزاز نہیں. یہ صرف اس امت کا اعزاز ہے، اس امت کا. 10 سال کا بچہ بھی پورا قرآن سینے میں محفوظ کر لیتا ہے. موسیٰ بولے اللہ وہ امت میری بنا دے. کہا نہیں موسیٰ وہ میرے سونے احمد کی امت ہے. کہا اللہ پاک میں نے ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے یأکلون الصدقۃ فی بطونہم، جن کے صدقے ان کے پیٹوں میں ہوں گے، وہ صدقہ بھی کھا جائیں گے الٹا ثواب بھی پا جائیں گے. اچھا پچھلی امتوں میں صدقہ کھانا جائز نہیں تھا. صدقہ کرنے کا طریقہ یہ تھا جانور ذبح کرتے، گوشت کھلے میدان میں رکھتے، آسمان سے بجلی آتی اچک کے لے جاتی، پتہ چلتا کہ اللہ کے حضور صدقہ قبول ہو گیا. بجلی اس کو نہ اچکتی، صدقہ بھی قبول نہ ہوتا، بندہ بھی لوگوں کی نظروں میں رسوا ہو جاتا. کیسی بختور امت ہے، چوری کا جانور بھی ذبح کر دے، حرام کمائے یا حلال، جائز ہو یا ناجائز، ہر صورت میں اللہ امت کا پردہ چاک نہیں ہونے دیتا. اور پھر ہمیں گوشت کر کے چٹیل میدان میں پھینکنے کی ضرورت ہے. موسیٰ کہتے ہیں اللہ پاک میں نے پڑھا ہے کہ وہ جانور ذبح کریں گے، سر سے پاؤں تک سارا جانور بھی کھا جائیں گے، الٹا ثواب بھی پا جائیں گے. وہ امت میری بنا. کہا نہیں موسیٰ وہ تو میرے سونے احمد کی امت ہے. اللہ میں نے ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے نیکی کا ابھی ارادہ ہی کریں گے، عمل نہ بھی کریں گے تو نامہ اعمال میں نیکی لکھ دے گا. اور اگر نیکی کرنے کے بعد ایک نیکی کریں گے تو نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دے گا. برائی کا ارادہ کریں گے تو برائی نہیں لکھی جائے گی، اور برائی کریں گے تو ایک ہی لکھی جائے گی. اللہ وہ امت میری بنا دے. کہا نہیں سونیا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. اللہ سنا ہے، میں نے پڑھا ہے کہ وہ اول آخر کا علم بھی رکھیں گے، دجال کا مقابلہ بھی کریں گے. اے اللہ وہ امت میری بنا دے. موسیٰ نہیں وہ میرے احمد کی امت ہے. جب ہر سوال کا یہی جواب آیا نا تو جناب موسیٰ بولے باری تعالیٰ پھر یوں کر اللہم اجعلنی من امت احمد، یوں کر پھر مجھے ہی اس محمد کا امتی بنا دے. ہم نے کوئی آرزو تو نہیں کی، موسیٰ علیہ السلام کی طرح دعائیں تو نہیں مانگی، ہم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرح تو نہیں کہا ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ بھیج دے اس پیارے کو، ہماری تو آنکھیں پتھرا گئی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہماری جمع کر کے بیٹھ جاتے ہیں. سنیے انجیل برنواس کا نسخہ اٹھائیں آپ کو یہ بات ملے گی. عیسیٰ علیہ السلام نے حواری جمع کیے، کہا کہ میں تو گزر رہا ہوں، جا رہا ہوں، میرے بعد آنے والا بڑی عظمتوں والا ہے، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، سنو اس پیارے کا نام احمد ہوگا. ایک حواری کھڑا ہو گیا،
کہنے لگا اے ابن مریم، اللہ نے آپ کو اتنا نوازا ہے، اتنی فضیلتیں دی ہیں، آپ مٹی کا پرندہ بنا کے پھونک مارتے ہیں، ہوا میں اڑنے لگتا ہے، مادر زاد اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیں اللہ بینائی عطا کرتا ہے، کسی مریض کے بدن پہ ہاتھ پھیر دیں شفا یاب ہو جاتا ہے، بلکہ آپ تو مردے کو ٹھوکر مارے اٹھ کے باتیں کرنے لگتا ہے۔ اتنی عظمتیں تو آپ کی ہیں، اور جس کی آپ باتیں کرتے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو سنو یار، یہ ایک محبت کا تعلق ہے، ایک پیار، یہ محبت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ ہر اچھا بیٹا سوچتا ہے میرے باپ سے افضل کوئی نہیں، ہر اچھا مرید سوچتا ہے میرے پیر سے افضل کوئی نہیں، ہر اچھا شاگرد سمجھتا ہے میرے استاد سے افضل کوئی نہیں، امتی بھی تو سوچتا ہے کہ میرا نبی تو پھر میرا نبی ہے، اور وہ بدبخت ہے، وہ بے وقوف ہے، وہ پاگل ہے جو نبی نبی بھی پکارے عیب بھی نکالتا ہے۔ محبوباں تے نقطہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آਉਂدا، اصل منافق جانو اس نو جھوٹے پیار جتاوندا، سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماوندا، آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر ہے، عیب نظر ہے، بولے عیب نظر ہے، ہو بھی تو نظر ہے، ہو بھی تو نظر ہے۔ یہاں تو حسان بن ثابت صاحب نے کھڑے، خلقت مبرأ من کل عیب، سونے اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ یہاں میرے اللہ حضرت فرماتے ہیں عیب اور نقص کی بات، نقص تو دور کی بات ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہاں تو نقص کا گمان ہی نہیں ہے۔ میرے استاد یہ گرامی فرماتے ہیں، میں لاہور ہمدرد عالمک پروگرام میں گیا تو سٹیج کے اوپر تمام تر مکاتب فکر کے علماء تھے، ہر مسلک کے۔ ایک مولوی صاحب گفتگو کر رہے تھے، نام کیا تھا میں نہیں جانتا، مسلک کیا تھا میں نہیں جانتا، کہاں کے رہنے والے تھے میں یہ بھی نہیں جانتا، لیکن گفتگو کے دوران انہوں نے ایک ایسا تلخ سا جملہ بولا جو لوگوں کے دل پہ خنجر بن کے چلا۔ مولوی صاحب کہنے لگے نبی تو سگی بیٹی نہیں بخشوا سکے، وہ بھی عمل کرنے کی دعوت دیتے رہے۔ یہ بات جب انہوں نے کی تو لوگ، سارا مجمع مجھے دیکھ رہا تھا، میں حیران ہو گیا، بات مولوی صاحب نے کی ہے، لوگ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں پریشان ہوا، لیکن 2 لمحوں کے بعد میرے دل میں بات آئی، لگتا ہے ان لوگوں کو میرے پہ کوئی توقع ہے۔ جب مجھے مائک ملا تو میں نے کہا مولوی جی وہ تمہارا نبی ہوگا جو سگی بیٹے نہیں بخشواتا، ہم اس کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم اس نبی کے امتی ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا الفاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ، میری فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور میرے شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو کہتا ہے بخشوا نہیں سکا، میں کہتا ہوں مدینے میں بیٹھ کر جنت کی سرداریاں بانٹ رہا ہے۔ تو میاں جو اپنی نہیں بخشوا سکا، جو اپنی نہیں بخشوا سکا، وہ تیرا کیا کرے گا؟ تو نے کلمہ کیوں پڑھا اس نبی کا؟ سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ، سنبھالیں گے کیا وہ کلیجہ کسی کا؟ جو تھانے سے نہیں چڑھاتا لوگ ووٹ نہیں دیتے میاں، جو اپنی بیٹی نہیں بخشواتا، تو نے کلمہ کیوں پڑھا؟ وہ تیرا نبی ہے جو سگی نہیں بخشوا سکا، ہم نہیں اس کے، ہم تو اس کے امتی ہیں جس کی انگلی اٹھ جائے چاند کا کلیجہ چیر دیتی ہے، ہاتھ اٹھائے تو سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آ جاتا ہے، اور سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، اور پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے، اور گونگیاں تھی گلاں کرا جاندا ہے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ پتہ نہیں تم کس کے قصیدے پڑھتے ہو جس کے چاہنے سے بیٹی نہیں بخشی گئی، ہم تو اس کے امتی ہیں جس کے دل میں ذرا سی بات آ جائے اللہ قبلہ بھی بدل دیتا ہے۔ قرآن پڑھیں، قبیلہ بنو سلیم کی مسجد ہے، تو حضور ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، ظہر کے 4 فرض ہوتے ہیں، کتنے ہیں؟ پڑھنے والے بولو کتنے ہیں؟ 4۔ میرے حضور نے بھی 2 پڑھائے تھے کہ دل میں بات آئی، اللہ تو نے مجھے نبیوں کی امامت عطا فرمائی، ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ سجایا، کیا تھا میرا قبلہ بھی بیت اللہ بنا دیتا۔ یہ بات حضور کے کہاں آئی؟ دل میں، میرے کریم آقا کے دل میں بات آئی۔ دوران نماز یوں نظر اٹھی، ادھر سے آواز آئی، جبریل حکم رب جلیل، جلدی جا کے میرے محبوب کو بتا
قد نرا تقلب وجهک فی السماء، سونیا تیرا آسمان کی طرف اٹھنے والا چہرہ اللہ بڑی محبت سے دیکھ رہا ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ابھی پھیر لے رخ انور، ابھی اللہ تیری نماز تو پوری کر لے. کہا میری نماز بعد میں پوری کرنا، اپنی مرضی پہلے پوری کر لے. اللہ اکبر. می مریا کستوریاں دا جد یار نے چوڑیاں زلفاں، قبلہ اوتھے ہی بنیا سائن جتھے یار نے موڑیاں زلفاں. پتہ نہیں تو کس کی بات کرتا ہے. ہماری کہتے ہیں ابن مریم جس کے آپ قصیدے پڑھتے ہیں وہ آپ سے بھی افضل ہوگا. کہو میاں افضل ہونے کی بات کرتا ہے. وہ تو اتنی عظمتوں کا مالک ہے، اتنی فضیلتوں کا حامل ہے. اگر اس محبوب کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے یہ بھی مقدر کی بات ہے. اللہ اکبر. وہ جس کے نام پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارمان جس کی زیارت کے، لبے عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، جو بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا. نہ دانا ماں گلے خندہ چرنگ و بودارت، ہر مرغے چمنے آرزوئے ادارت. وہ اتنا پیارا محبوب ہے جس کو کائنات میں بھیج کے اللہ نے اعلان کر دیا لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک لما خلقت الدنیا، لولاک لما اظہرت ربوبیہ. سونے تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا میں فلک پیدا نہ کرتا، زمین پیدا نہ کرتا، بلکہ اپنا رب ہمیں ظاہر نہ کرتا. ہمارا عقیدہ ہے محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور، خدا خود ہی ہوتا خدا ہی نہ ہوتی. بلکہ حد کر دی لکھنے والے کہ اگر کائنات میں اللہ کے رسول نہ آتے، حضور پیدا نہ ہوتے، اللہ کائنات کی کوئی چیز پیدا نہ کرتا. یہ اللہ کا کرم ہے انسانیت پہ، یہ دکھی انسانیت پہ. مگر نہ گیلانی صاحب نے تو 2 لفظوں میں حد کر دی. اگر آپ کی سمجھ آ گیا، یہ شعر میری تقریر کا لب لباب ہے. گیلانی صاحب کہتے ہیں آقا نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنوں کی آگہی تھی. نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں. جب حضور آئے نا تو اس انسانیت میں، یعنی اس جہان میں انسان جانوروں کی شکل میں تھا. یہ شکل و صورت میں انسان تھا، انسانیت تو قریب پہ نہیں. اور یار ہم لوگ حضور کے عاشق ہیں نا. ابھی میرے پاس چونکہ وقت زیادہ نہیں کہ میں بات کو پھیلاؤں، بس میں اتنا عرض کروں گا کہ معافی چاہتا ہوں. حضور کے تذکرے تو ساری رات ختم نہیں ہوں گے، لیکن یاد رکھنا حضور جب تشریف لائے تھے کائنات حضور کی خاطر بنی تھی، اور حضور نے ہمیں ایک گلدستہ دیا تھا رشتوں کے تقدس کا. حضور نے ہمیں ایک دین دیا تھا، ہم نے اس دین کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو یہ ہمارا حال ہے. مہنگائی نے ہمیں پریشان کیا، بے حیائی نے ہمیں پریشان کیا، اور یہ چیزیں حکمرانوں کو گالیاں دینے سے کبھی ختم نہیں ہوتی. دیکھیے نا، میں کہوں نواز شریف چور ہے، زرداری غداری ہے، فلاں ڈاکو ہے، فلاں زانی اور شرابی ہے، ساری رات میں پارلیمنٹرین کو گالیاں دیتا ہوں، ہر بندے کو 100 گالیاں دو. صبح اٹھنے سے مہنگائی ختم ہو جائے گی؟ امن پیدا ہو جائے گا؟ کیسے پیدا ہوگا امن؟ جب میں ایماندار ہوں، جب میری زبان پہ سچائی ہو، جب میری نظروں پہ حیا ہو، میری سوچیں بھی پاک ہوں، جب میں بڑے کا ادب اور چھوٹے سے شفقت کرنے کا مزاج رکھتا ہوں، ہمسائے کا حق دوں، رشتہ داروں سے سلوک کروں، ماں باپ کی خدمت کروں. اگر یہ ساری چیزیں میرے اندر ہوں، ایمان سے بتاؤ اللہ میرے پہ ظالم حکمران مسلط کرے گا؟ تو پھر اگر ہے ہمارے اوپر تو ہم اپنے اوپر غور کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے نا، ابھی چونکہ نعروں کے بغیر سنیوں کا جیسا پورے نہیں نہ ہوتا. بار بار نعرے آپ لگا رہے ہیں، میں نعرہ لگاتا ہوں. ہم ہمارے تو نعرے بھی دعوے ہیں حضرت. ہم کیا نعرہ لگاتے ہیں؟ غلام ہے غلام ہے، یہ دعویٰ ہے، نعرہ نہیں. کیا دعویٰ ہے؟ غلام ہے غلام ہے. اپنے ضمیر سے پوچھ کر مجھے بتائیں، ساری زندگی میں ڈنڈورا پیٹتا رہوں اور تسمیہ رو دوں کہ میں غلام ہوں، میں غلام ہوں، میں غلام ہوں. قیامت کے دن حضور کہتے ہیں میرا ہے ہی نہیں، کیا پلے بچے گا؟ مزہ یہ نہیں ہے کہ میں غلامی کی رٹ لگاؤں. مزہ تب ہے محشر میں سرکار کہتے ہیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے.
کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے، اور مزہ تب ہے محشر میں سرکار کہہ دیں کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا۔ اگر حضور میرے جیسے نکمے کو کہیں، اگر میرے جیسے نکمے بندے کو حضور کہہ دیں کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا، اللہ کی قسم سینہ چوڑا ہو جائے گا، اور میں بادشاہوں کو بھی آواز دے کے کہوں گا سنو، مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، کیونکہ میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے۔ حضور قبول کریں تو غلامی غلامی ہے، اگر میرا کردار ہی غلامی والا نہ ہو تو میں کیا کروں گا غلامی۔ اور دو قدم آگے بڑھ کے ہم اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں کہ غلامی رسول میں اب آپ سب کی آواز بیٹھ گئی ہے۔ پہلے تو اٹھ کے نعرے لگا رہے تھے، میں لگاتا ہوں نعرہ، میں دیکھتا ہوں کتنے کو عاشق ہیں ہم سارے مل کے۔ میں کہتا ہوں موت بھی قبول ہے، آپ کہنا غلامی رسول میں۔ اگر باقی ذوق ہے نا تو میرے ساتھ بولے موت بھی قبول ہے۔ یہ تو 5 بندوں کی آواز ہے، ہاتھ اٹھا کے بولے، اور جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ کریں۔ موت بھی قبول ہے، موت بھی قبول ہے، نماز بھی قبول ہے، نماز بھی قبول ہے، داڑھی بھی قبول ہے، امامہ بھی قبول ہے، لباس چپ کر گئے، امامہ بھی قبول ہے، لباس مصطفیٰ قبول ہے، قرآن کی تلاوت بھی قبول ہے، ماں باپ کی خدمت بھی قبول ہے، ہمسائے کا حق بھی قبول ہے، رزق حلال بھی قبول ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ جس کو اتنی چیزیں قبول ہو اسے موت مانگنے کی ضرورت ہے؟ بولو۔ او بھائی بابے بلے شاہ نے کہا تھا عرش فرشتے بانگا ملیاں مکے پہ گیا شور، بلے شاہ اسا نہیں مرنا گور پیا کوئی، اور وہ مرتا ہی نہیں جو رسول اللہ کا غلام ہوتا ہے۔ اچھا علامہ اقبال کو آپ سب جانتے ہیں؟ علامہ اقبال جب آخری دنوں میں بستر مرگ پر تھے تو اپنے دوستوں کو جمع کیا اور کہنے لگے جب میں فوت ہو جاؤں تو میری قبر پہ جو کتبہ لگاؤ گے اس کے اوپر میرا شعر لکھ دینا، جائیں کبھی اقبال کی قبر پہ شعر ملے گا آپ کو۔ کیا لکھنا؟ توجہ کرنا، لکھنا مدحت شاہ دین کا ثمر دیکھ لو، مدحت شاہ دین کا ثمر دیکھ لو، اور دیکھنے والوں میری قبر دیکھ لو، بعد مرنے کے بھی زندہ جاوید ہوں، نسبت مصطفیٰ کا اثر دیکھ لو۔ ہم مرتے ہی نہیں جو رسول اللہ کے غلام ہوتے، ہم نے موت مانگ لی، دین مصطفیٰ نہیں مانگا۔ او بھائی اگر حضور کے غلام ہیں تو پھر رسول اللہ کی غلامی میں موت نہیں، دین مصطفیٰ قبول کریں۔ ہم نہ بھی، آپ نے داتا صاحب کو دیکھا ہوا ہے، غوث پاک کو، امام اعظم کو، امام حسین کو، یہ سارے لوگ ہمارے دلوں میں صدیاں بیتنے کے باوجود آج بھی زندہ ہیں۔ کیوں زندہ ہیں؟ وہ مرتا ہی نہیں، یہ رسول اللہ کے غلام تھے۔ ہم لوگ غلامی زبان تک لاتے ہیں، عمل میں غلامی نہیں لاتے۔ اور یار دعا کریں اللہ کرے رسول اللہ کا دین قبول ہو جائے۔ اور کتنے لوگ جب دین قبول کریں گے، جنہوں نے عشاء نہیں پڑھی وہ پڑھ کے جائیں، اور جنہوں نے فجر نہیں پڑھی کبھی وہ ارادہ کر کے جائیں میں فجر پڑھوں گا۔ کیوں کہ جس نبی کے نعرے لگا رہے انہوں نے کہا تھا نماز میری آنکھوں کی، پتہ سب نے نماز میری آنکھوں کی، جنہوں ہے وہ بولے نماز میری آنکھوں کی۔ اچھا ایک مرتبہ میرے ساتھ بولے، میں بات ختم کر دوں۔ نماز دین کا، نماز دین کا، نماز مومن کی، نماز حضور کی آنکھوں کی، نماز بندہ مومن کی قبر کا نور ہے، نماز خدا اور بندے کے درمیان ملاپ کا ذریعہ ہے۔ تو جب ہم یہی نہیں پڑھیں گے تو غلامی کی موت کیسے مانگتے ہیں؟ چوک میں ٹھہرنے والے بندے کو اللہ موت غلامی کی نہیں دیتا۔ تو میری دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری قبول کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ اقبال نے سارا دین نچوڑ کے ایک بات کہی، بات ختم کر دی۔ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی راہیں